والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. درود بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، معرفت کربلا، عظمت کربلا معرفت انسان کے آئینے میں اس موضوع کے تحت کچھ دن آپ کی خدمت میں کچھ مسائل ہوا، کچھ باتیں عرض ہوئیں معرفت انسان کے حوالے سے، تاکہ اس سبب ہم معرفت عظمت کربلا کو بہتر طریقے سے پہچان سکیں. اس سلسلے میں اب تک جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش ہوئیں اس میں سب سے پہلے معرفت نفس کی اہمیت خود ایک اہم ترین مسئلہ ہے کہ جب تک ہم اس مسئلے کو اچھی طرح سے درک نہیں کریں گے، اس اہمیت کو درک نہیں کریں گے کہ کیوں ضروری ہے کہ انسان اپنی معرفت حاصل کرے، اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے، جب تک اس گمشدہ چیز جسے روایات کے مطابق گمشدہ کہا گیا ہے اس کے پیچھے انسان نہیں جائے گا، اس کی جستجو میں نہیں جائے گا. سب سے پہلے اہمیت معرفت نفس کی کچھ بات ہوئی، اس کے بعد انسان کی تعریف کے بارے میں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کس طرح ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے. اس سلسلے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش ہوئی، اور کیا فرق ہے انسان کی اس ڈیفینیشن کا مادہ پرستوں کی ڈیفینیشن سے، اس پر کچھ عرائض آپ کے سامنے پیش ہوئے. اور عرض ہوا کہ قرآن کی نظر میں انسان کیا ہے، ایک ایسی زندہ مخلوق ہے کہ جو متعلق ہے، یعنی خدا کو پہچانتا ہے اور خدا کی جستجو میں ہے تاکہ اس کی پرستش کرے. اور کس طرح سے انسان جو ہے وہ خدا کو پہچانتا ہے اور اس کی پرستش کرے، کل اس پر ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی کہ یہ بتایا گیا کہ انسان در حقیقت اپنی فطرت کے مطابق خدا کو پہچانتا بھی ہے اور خدا کی پرستش بھی کرتا ہے، اس کی جانب جاتا ہے. یہ ہم اس کی دلیل جو ہے، سب سے اہم دلیل کیا ہے، خود انسان کی فطرت ہے. یہ کل تک کی گفتگو کا خلاصہ تھا. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اس مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں اور انسان کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کی حقیقت کو دیکھتے ہیں، اب یہ جو انسان ہے، اس اگلا سوال یہ ہے کہ اس کا کمال کس چیز کے اندر ہے، یعنی ہم انسان کامل کس انسان کو کہیں گے، کون سا انسان ہے کہ جو کمال پر فائز ہے. یہ آج کے اس گفتگو کا عنوان رہے گا. اور دوبارہ جس طرح سے ہر روز دعا کرتے ہیں، دوبارہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہماری مدد فرمائے. دیکھیں، کمال انسان کے بارے میں بہت ساری لوگوں نے اپنے نظریات دیے، بہت کچھ اس بارے میں کہا گیا، اور اس گفتگو کو جو فطرت انسان سے متاخر بیان کر رہا ہوں اس کی بھی دلیل انشاءاللہ آپ کو آخر میں سمجھ میں آئے گی کہ کیوں فطرت انسان کے جو مسئلہ ہے کہ انسان کی فطرت کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی فطرت کس چیز پہ دلالت کرتی ہے اور انسان کو کس طرح سے خلق کیا گیا ہے، اس کے بعد پھر کمال انسان کا مسئلہ کیوں ڈسکس ہو رہا ہے. تو جب انشاءاللہ اس بحث کو آگے بڑھائیں گے تو اس کا لنک آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ فطرت کا انسان کے کمال سے کیا تعلق ہے. بس سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ مختلف نظریات جو کہ اس بارے میں ہیں کمال انسان کے بارے میں وہ کیا ہیں، تاکہ ہم اس جب حقیقی نظر کو دیکھیں کہ اسلام کی کیا نظر ہے کمال انسان کے بارے میں، تو ہم دیکھیں کہ کتنا فرق ہے زمین تا آسمان اسلام کی نظر میں اور باقی مسالک کی نظر میں. ایک درود میں جو محمد والی اس مائک کو صحیح کرنا، مائک کو صحیح کرنا.
ڈسٹربنس ہو رہا ہے. پہلا جو مسئلہ ہے یعنی پہلا نظر ہم کہہ لیں, بعض لوگوں نے کہا کہ انسان کا کمال کس چیز کے اندر ہے؟ جتنی زیادہ انسان اس دنیا میں نعمتوں سے برخوردار ہوتا ہے, جتنا زیادہ صاحب نعمت ہوتا ہے, اتنا ہی زیادہ کیا ہے انسان کاملتا ہے. یعنی انسان کا کمال کس چیز میں ہے؟ نعمتوں سے, دنیاوی نعمتوں سے انسان بہرہ مند ہو. جتنا زیادہ نعمتیں اس کسی انسان کو ملیں گی وہ انسان کامل ہوگا. اچھا, عام طور پر اگر ہم دیکھیں معاشروں میں, گرچہ ہم اس چیز کو جب میں بیان کر رہا ہوں تو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوگی کہ یہ کیسا نظریہ ہے کہ انسان جو ہے جتنا زیادہ جس کے پاس نعمتیں ہیں دنیاوی وہ انسان کامل ہے. کہنے میں تو یہ چیز اچھی نہیں ہے, لیکن عملاً کیا ہے ہماری زندگیوں کے اندر یہی نظریہ سب سے زیادہ عملی طور پر یہی نظریہ جو ہے پایا جاتا ہے. ہم اس کو کہتے نہیں ہیں زبان سے, لیکن کیا ہے جب ہم اپنے بچے کی مثلاً تربیت کرتے ہیں, اس کو اسکول بھیجتے ہیں, اس کو جو ہے آگے پڑھاتے لکھاتے ہیں, ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے, ہم اس کو کیا بتاتے ہیں بچے کو, چاہے زبان سے بتائیں چاہے اپنے عمل سے بتائیں. دوبارہ شاید وہی بات ہے, کیونکہ جو بعض چیزیں جو اچھی نہیں ہوتی اس کو انسان اب کہنا پسند نہیں کرتا, گرچہ اسی پہ اعتقاد رکھتا ہو. تو اس کو اس طرح سے پرورش کی جاتی ہے, اس کو یہ سمجھایا جاتا ہے شعوری یا لاشعوری طریقے سے کہ تمہارا کمال کس چیز کے اندر ہے, تمہیں ایک بڑا آدمی بننا ہے. اچھا, بڑا آدمی کیا ہوتا ہے؟ بڑا آدمی وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس اس دنیا کی زیادہ سے زیادہ نعمتیں ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں بڑا آدمی. اور یہ جو ہے وہ مختلف جو آپ کے پاس جو طریقے ہیں انسان کی پرورش کرنے کے, سب کا ہدف ایک طرح سے یہی ہوتا ہے کہ میرا بچہ انشاءاللہ ایک بڑا آدمی بن جائے. اب یہ ایک نظریہ ہے کہ دنیاوی نعمتیں جتنی زیادہ انسان کے پاس ہوں گی وہ اتنا ہی زیادہ کمال پر فائز ہوگا, اور اسے ہم انسان کامل کہتے ہیں. اچھا, اس نظریے کے مقابلے میں کچھ لوگوں نے کہا نہیں, یہ تو بہت ہی گرا ہوا نظریہ ہے, بہت ہی یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر اس نظریے کو مان لیں تو فرض کریں ہم اپنی اسلامی اس میں آئے جائیں, اگر اسلامی ماحول میں آئیں, اپنی اسلامی شخصیات کو دیکھیں تو کیا ہوگا, معاویہ نعوذ باللہ کس سے برتر ہو جائے گا؟ امام علی سے. کیوں؟ کیونکہ معاویہ نے تو 40 سال حکومت کی ہے, اس کی 80 سالہ زندگی تھی تقریباً معاویہ کی, جس میں سے 40 سال وہ مسند پہ حکومت پہ بیٹھا ہے, 20 سال گورنر رہا ہے شام کا, اور 20 سال پوری امت اسلامی کا خلیفہ رہا ہے. تو جو شخص 40 سال حکمرانی کرتا رہا ہو تو معلوم ہے کہ آج اس نظریے کے مطابق کیا ہوگا, وہ ایک انسان کامل ہوگا. اس کے مقابلے میں علی علیہ السلام کو کیا ہے 4.5 سال حکومت ملی, وہ بھی کیسی 4.5 سال حکومت کہ جو مسلسل جنگوں کے درمیان گھری ہوئی تھی, اور اس کا اینڈ بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے اصحاب بھی آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں, اور ایک مشکلات اور بالآخر جو آپ کے سامنے تاریخ کے اندر موجود ہیں. وہ علی علیہ السلام کی جو بعض افراد نے کہا کہ ان کی زندگی کا اگر ہم خلاصہ کریں تو 17 من جو سے زیادہ انہوں نے استفادہ نہیں کیا اس دنیا کے اندر. تو یہ شخص کیسے اس معاویہ سے زیادہ جو ہے وہ کامل ہو سکتا ہے نعوذ باللہ. لیکن اگر ہم اس نظریے کو مان لیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے. خوب اس سے آگے بڑھتے ہیں. بعض نے کہا نہیں, یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جتنی دنیاوی نعمتیں ہوں. ہاں, ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ انسان اخروی نعمتوں سے بہرہ مند ہو یہ اس کا کمال ہے. اب کچھ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, دنیاوی نعمتیں تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جو شخص دنیاوی نعمتوں سے برخوردار ہوگا, بہرہ مند ہوگا, وہ کامل ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں صبر کر لیتا ہوں اس 60 70 80 سالہ زندگی کے اوپر, اس 100 سالہ زندگی کے اوپر صبر کرتا ہوں تاکہ میں کیا حاصل کر سکوں, نعمتوں کو حاصل کروں, لیکن یہاں نہیں تو آخرت کے اندر. بس اس شخص نے جو اس نظریے نے جو بڑا تیر مارا, وہ کیا مارا کہ اس نعمتوں کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا ہے, بالآخر نعمتوں کے پیچھے, لیکن کہتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر میں حاصل کروں گا, یہاں پہ حلال و حرام کے بڑے مسائل ہیں, اگر میں حلال میں حرام میں خدا نہ خواستہ پڑ گیا تو یہ ممکن ہے 70 سال 80 سال زندگی میں نعمتیں تو حاصل کر لوں, لیکن یہ تو بالآخر ختم ہو جائیں گی. تو کیوں نہ میں ابھی صبر کر لیتا ہوں, ابھی زاہدانہ زندگی گزار لیتا ہوں, تاکہ میں اس زندگی میں اگر نعمتیں نہ بھی پا سکا تو ایک وقت آئے کہ جب مجھے نعمتیں ہی نعمتیں مجھے ملیں. وہ جو شہد کی نہریں ہوں گی اور دودھ کی نہریں ہوں گی اور حوریں ہوں گی اور محلات ہوں گے اور جو ہیں وہ ہر طرح کے پھل ہوں گے, اور انسان جو چاہے گا اس کو مل جائے گا. تو ان نعمتوں کے پیچھے انسان
اس کی گرائش ہوتی ہے، اس کی توجہ ہوتی ہے، اور چاہتا ہے کہ ہاں وہ انسان جو ان نعمت اخروی کو حاصل کر لے گا، در حقیقت کیا ہے، انسان کامل ہوگا، اور اس طرح سے اپنی زندگی کو پھر گزارنا شروع کرتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو کیوں نماز پڑھتا ہے؟ تاکہ ان نعمت اخروی کو حاصل کر سکے۔ اگر کسی چیز سے رکتا بھی ہے تو کیوں رکتا ہے؟ تاکہ بالآخر ان نعمت اخروی کو ایک دن حاصل کر سکے۔ بس اس کا جو کمال ہے وہ کس چیز میں اس نے سمجھا ہے کہ آج نہیں تو کل مجھے بالآخر نعمتیں مل جائیں گی۔ ایک نظریہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، چاہے اس دنیا کی نعمتیں ہوں چاہے اس دنیا کی نہیں، یہ آپ نے انسان کو اس کی انسانیت سے در حقیقت کیا ہے، گرا دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ نعمتوں کے پیچھے اپنی زندگی گزار دے۔ فرق ان دونوں نظریوں کا یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اس دنیا کے سیب اور انگور اور انار کے پیچھے ہے، وہ شخص جو ہے آخرت کے سیب اور انگور اور انار کے پیچھے ہے۔ اس سے زیادہ تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بس ہم ایک نظریہ آتا ہے، کہتا ہے کہ انسان جو ہے اپنوں کو خود کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت کرے، ایثار کرے، ان کے اوپر فداکاری کرے، ان کا زیادہ خیال رکھے، یہ انسان کا کمال ہے، جس کے جو ہم نظریہ ہم کو ہندوازم میں نظر آتا ہے۔ وہ لوگ اس کی بہت ترویج کرتے ہیں۔ البتہ آج کل جو ہم کو نظر آ رہا ہے میڈیا کے ذریعے مختلف خبریں روزانہ آتی رہتی ہیں، وہ تو بہت ہی بگڑی ہوئی صورتحال ہے شاید ہندوازم کی۔ شاید ان کی جو اصل جو کتابیں ہوں گی اور جو اصل ان کا نظریہ ہوگا شاید اس میں چیز پائی جاتی ہو، لیکن کہا جاتا ہے کہ ہندوازم کے اندر چیز موجود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے آپ سے گزر جائے اور اپنے طرح جو دوسری مخلوقات ہیں ان سے محبت کرے۔ اگر اس کو جو ہے خود بھی جو ہے قربانی دینی پڑے تو دے لے اپنی ذات کی، لیکن ان پر توجہ دے، اور یہ ان کے نزدیک اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو کیا ہے، ان مراحل کمال کو گزارتا ہوا اس آخری منزل تک پہنچ سکتا ہے، وہ شخص انسان کامل بن سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کمال جو کچھ بھی ہے وہ خوبصورتی کے اندر ہے، زیبائی کے اندر ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے کیا مطلب زیبائی کے اندر ہے، خوبصورتی کے اندر ہے؟ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو کہ خوبصورت ہو وہ در حقیقت انسان کا کمال ہے۔ اور مثلا جو بھی چیز ہم کو فضیلت نظر آتی ہے، اگر ہم کو علم کیوں اچھا لگتا ہے، انسانی عقل کو، انسانی فطرت کیوں کہتی ہے کہ علم اچھا ہے؟ کیونکہ در حقیقت علم کو انسان خوبصورت دیکھتا ہے، اس کے اندر ایک خوبصورتی اور ایک جمال دیکھتا ہے، اس لیے اس کو پسند کرتا ہے۔ یعنی سارا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ جمال کے اوپر، خوبصورتی کے اوپر۔ جو چیز بھی مجھے خوبصورت نظر آئے گی میرے دل و جان کو تو میں اس کی جانب جاؤں گا۔ اگر مجھے سچائی پسند ہے تو کیوں پسند ہے؟ کیونکہ اس کے اندر خوبصورتی ہے۔ اگر علم پسند ہے تو کیوں پسند ہے؟ اس کے اندر خوبصورتی ہے۔ اگر وفاداری پسند ہے تو کیوں پسند ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک جمال ہے۔ اگر مجھے ایثار پسند ہے تو اسی وجہ سے، اگر شجاعت پسند ہے تو اسی وجہ سے، اور باقی جتنے بھی کمالات ہیں اس کو اس آئینے میں دیکھتا ہے کہ چونکہ یہ زیبا ہیں، خوبصورت ہیں، اس لیے مجھے پسند ہیں، اور جتنا زیادہ میں اس زیبائی کی طرف جاؤں گا، اس خوبصورتی کی طرف جاؤں گا، میرا نفس کیا ہے، اتنا ہی زیادہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ کمال کی جانب بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک ہی نظریہ کمال انسان کے بارے میں دیا گیا۔ بس اب تک کتنی بات ہو گئی؟ یہاں تو انسان جو ہے اس نعمت دنیاوی سے جو ہے بہرہ مند ہو۔ بعض نے کہا کہ نہیں، جتنا زیادہ نعمت اخروی سے بہرہ مند ہو۔ بعض نے کیا کہا کہ نہیں، انسان جو ہے اپنے آپ کو چھوڑ کر اپنے سے گزر جائے اور دوسروں سے محبت کرے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، ہر وہ چیز جو کہ زیبا ہے، خوبصورت ہے، وہ در حقیقت انسان کی کمال کی علامت ہے۔ بعض نے کہا کہ جو تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں 200-300 سال، جو آخری جو 200-300 سال ہیں، جس کے اندر دنیا غرب کے اندر ایک انقلاب آتا ہے اور وہ دین کو چھوڑ کر ایک عجیب وادی میں پڑ جاتے ہیں۔ تقریباً ڈارون سے مثلا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آغاز ہوتا ہے کہ جب وہ تھیوری پیش کرتا ہے کہ جس چیز کی جو جتنی زیادہ طاقتور چیز ہے اس کو کیا ہے، بقا حاصل ہے۔ جو طاقتور ہوگا وہ باقی رہے گا، جو کمزور ہوگا وہ فنا ہو جائے گا۔ بس انسان بھی اگر جو ہے وہ کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا ہونا پڑے گا؟ قدرت مند ہونا پڑے گا۔ جتنی زیادہ وہ قدرت حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کی بقا کی ضمانت ہوگی، اور یہی اس کے کمال کی علامت ہے۔ بس قدرت جو ہے وہ کیا ہے، کمال کا محور ہے، اور ہر چیز اب اس میں کیا بن جائے گی، ہر چیز جو ہے وہ قدرت کے لیے وسیلہ بن جائے گی۔ اگر میں علم بھی حاصل کرنا چاہوں گا تو کیوں؟ تاکہ قدرت مند ہو جاؤں۔ جب قدرت مند ہو جاؤں
تو پھر کیا ہو, دوسرے جو میرے ہم نوع انسان ہیں, بنی نوع انسان ہیں, ان پر میں حکومت کر سکوں, ان پر میرا زور چل سکے, تاکہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں کمزور ہو گیا تو کیا ہوگا, اس تھیوری کے مطابق میں فنا ہو جاؤں گا, وہ مجھ پر غالب آ جائے گا, مجھے ختم کر دے گا. تو مجھے قدرت کو حاصل کرنا ہے. قدرت کو میں کیسے حاصل کروں گا؟ جس طریقے سے بھی حاصل کر سکوں گا حاصل کروں گا, جائز طریقہ ہو کہ ناجائز طریقہ ہو. مجھے بالآخر کہاں تک پہنچنا ہے؟ قدرت تک پہنچنا ہے. اب اس کے لیے اگر میں کچھ اچھے کام بھی کر رہا ہوں تو در حقیقت میرا ہدف کیا ہوگا؟ قدرت حاصل کرنا ہوگا. اگر میں کسی سے بظاہر آداب سے, اخلاق سے, مسکراہٹ سے پیش آ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ در حقیقت آپ کہیں کہ بہت ہی اخلاقی انسان ہے, بہت ہی باادب انسان ہے, کتنی اچھے طریقے سے لوگوں سے ملتا ہے, لیکن اس کے دل میں یہ چیز نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. جو ویسٹ کا جو اخلاق ہے وہ بہت ہی ظاہری اور مادی چیزوں کے اوپر بیسڈ ہے. نظام اخلاقی اسلام اور نظام اخلاقی غرب کے اندر زمین تا آسمان فرق ہے. ممکن ہے اسلام بھی آپ کو کہتا ہو کہ مسکرا کے کسی سے ملاقات کرو, اور غرب بھی آپ سے یہ کہتا ہو, وہ بھی یہ کہتا ہو کہ اگر تم اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں سے اچھی طرح برتاؤ کرو. ممکن ہے اسلام بھی یہی کہتا ہو, لیکن ان دونوں دیدگاہوں کے اور ان دونوں نظریات کے پیچھے جو بیس ہے اس میں زمین تا آسمان کا فرق ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز کو استعمال کرے, ہر وسیلے کو, جو بظاہر چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت ہو, آپ کو پسند بھی آئے, لیکن ان کا ہدف کیا ہے در حقیقت؟ ایک اور چیز تک پہنچنا ہے. اگر وہ آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں, بہت اچھا نعرہ ہے, بہت خوبصورت نعرہ ہے, لیکن اس کے پیچھے کیا ہے, وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہدف ان کا وہی قدرت ہے. اگر انہوں نے دیکھا کہ اسی آزادی کے نعرے کو لگا کر آپ قدرت مند ہو رہے ہیں, پھر کبھی بھی آزادی کی بات نہیں کریں گے. آزادی کی بات کب تک ہوگی؟ جب تک ان کے فائدے میں ہو, جب تک کہ وہ قدرت میں پہنچ سکیں. جس دن آپ نے اپنے معنی میں آزادی کی تفسیر کرنا شروع کی اور اس طرح سے آزاد ہونا شروع ہوا, تو آپ پر کیا ہوگا جو آج ہو رہا ہے دنیا میں؟ آپ پر بم بھی برسائے جائیں گے, سب کچھ کیا جائے گا, اور وہاں پہ یہ سارے دوہرے معیار ہم کو بہت زیادہ واضح اور شفاف طریقے سے نظر آ جائیں گے. وہاں پر یہ آزادی, یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. وہاں پہ علم دوستی ختم ہو جائے گی. وہاں پر آپ لوگوں پہ پابندی لگا دی جائے گی کہ نہیں, یہ علم آپ حاصل نہیں کر سکتے. کیوں؟ جب آپ ہی کے بنائے ہوئے بظاہر جو قوانین ہیں, حقوق بشر ہے, سب کچھ ہے, اس کے اندر مگر اس پہ پابندی لگائی گئی ہے؟ نہیں لگائی گئی. تو کیوں آپ ایک جگہ پہ اس کی حمایت کرتے ہیں, ایک جگہ پہ نہیں کرتے؟ وہ یہ بات کہیں گے نہیں کبھی بھی, لیکن ہدف ان کا کیا ہے؟ قدرت تک پہنچنا ہے. ہر چیز جو ہے کیا ہے, ان کا وسیلہ جو ہے اسی طرف آپ کو لے کر جائے گا. بس یہ چند. اچھا, ایک اور اس کے مقابلے میں ایک اور نظریہ کہ جو انسان کے کمال کو کسی میں سمجھتا ہے, کہتا ہے کہ انسان اگر عقلی, اس کے انسان کی عقل جو ہے, اس کے جو ادراکات ہیں, یعنی دیکھیں ادراکات کسے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے بھی میں نالج حاصل کرتا ہوں اپنے سے باہر کی جو دنیا ہے, اس سے میرا کانٹیکٹ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ علم کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, ان حواس خمسہ سے یا کسی اور طریقے سے میں جو علم حاصل کرتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں ادراک, یعنی میں کسی کو سمجھتا ہوں. اگر اس چیز کے اوپر, اس تمام میکینزم کے اوپر عقل حاکم ہو جائے اور مجھے جو ہے اشیاء کا اس طرح سے علم ہو جائے کہ جیسے وہ ہیں, میں اس دنیا کو صحیح طرح سے سمجھ جاؤں, اس کائنات کو صحیح طرح سے سمجھ جاؤں, تو یہ کیا ہے؟ میرا کمال ہے عقلی لحاظ سے, یعنی علمی لحاظ سے اس میدان میں. اسی طرح سے جب میری عقل جو ہے وہ میری شہوت اور غضب پر حاکم ہو جائے اور ان کو کنٹرول کر لے اور ان کو اعتدال میں لے آئے, ایک بیلنس میں لے آئے, تو یہ کیا ہے؟ یہ عملی میدان میں اس کا کمال ہے. اس کو ہم کہتے ہیں حکمت نظری اور حکمت عملی. جو ہم نے سنا ہوگا حکمت عملی, حکمت عملی. یہ کیا ہوتی ہے حکمت عملی؟ فلاسفرز کی زبان میں یہ دو حکمتیں ہیں. ایک حکمت نظری ہے کہ جو آپ کو کہاں تک لے جاتی ہے؟ بتاتی ہے کہ دنیا جس طرح سے, اس کی حقیقت کیا ہے, آپ کا وجود کس قسم کا ہے, یا آپ کے اطراف میں جو اشیاء پائی جاتی ہیں اس کا وجود کس قسم کا ہے. فلسفے کا جو موضوع ہے وہ یہی وجود ہے. صحیح. فلسفہ آپ کو کہاں تک لے جاتا ہے؟ آپ کی عقل کو کمال تک اتنا اوپر لے جانا چاہتا ہے تاکہ آپ اشیاء کو اس طرح سے سمجھ لیں جیسا کہ وہ ہیں, حقیقت تک پہنچ جائیں. اور اسی طرح سے عمل کے اندر کیا کہتا ہے فلسفہ؟ کہتا ہے آپ کی عقل کو جو ہے وہ غالب ہونا چاہیے, آپ کے باقی جو وہم ہے, آپ کا جو غضب ہے, آپ کی شہوت ہے, اس پہ غالب ہونا چاہیے. بس ہر چیز کے اندر عقل جو ہے آخری حرف جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے. آخری بات کس کی مانی جاتی ہے؟ عقل کی مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر ایمان نامی کوئی چیز موجود نہیں ہے. فلسفی جو ہے ایمان کی بات نہیں کرتا. کہاں تک اس کا جو لمٹ ہے وہ کہاں تک ہے؟ علم تک ہے, اور میدان عمل میں اپنے قوا کو بیلنس کرنے کی حد تک. یہ
خلاصہ ہے مختلف نظریات کا جو اہم ہے. ممکن ہے اس کے علاوہ بھی کچھ نظریات ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ تمام کے تمام نظریات یہی ہیں, لیکن جو اہم باتیں جو انسانی کمال کے بارے میں کی گئی ہیں کہ کون سا شخص جو ہے انسان کامل ہوتا ہے اور کون جو ہے کمال تک پہنچتا ہے, یہ وہ چند نظریات ہیں. اب آئیں دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے. اسلام دیکھیں اس کو بات کو سمجھنے کے لیے کل کی گفتگو بہت ضروری ہے, جو میں نے کہا کہ فطرت کا اس بات سے کیا ربط ہے, ہم نے کیوں جو ہے فطرت کے بعد فوراً اس ٹاپک کو لیا کہ انسان کا کمال کس چیز کے اندر ہے. ایک مثال دوں آپ کے سامنے, ایک واضح سی مثال. اگر میں کہوں کہ یہ گندم کی فصل جو ہے اس مرتبہ بڑی اچھی ہوئی ہے, بڑا اچھا گندم جو ہے اس مرتبہ نکلا ہے, تو آپ کس چیز کو اچھا گندم کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ ہاں وہ گندم کا دانہ جس کے اندر گندم کی تمام خصوصیات موجود ہوں وہ بہترین گندم ہے اور اپنے کمال تک پہنچا ہے. جو خصوصیات گندم کے ایک دانے میں ہونی چاہیے, اپنی شیپ کے لحاظ سے, اپنی سائز کے لحاظ سے, اپنی اس کی جو غذائی جو قوت ہے اس کے حساب سے, جو اس میکسیمم جو ہے, اگر آپ کہیں اس میکسیمم پہ جب وہ پہنچ جائے گا آپ کہیں گے ہاں یہ گندم کا دانہ اپنے کمال تک پہنچا ہے. اگر فرض کریں اس گندم کے دانے کا شیپ وہ نہ ہو کہ جو عام گندم کے دانے کا ہوتا ہے, اس کا شیپ جو ہے فرض کریں جو جیسا ہو بہت فرض کریں بہت ہی خوبصورت, یا کسی اور شیپ میں آ جائے ہو بہت خوبصورت, اور اس کی جو غذائی جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں وہ بھی کچھ اور ہی زیادہ ہوں, کچھ ڈفرینٹ ہو مثلا, لیکن وہ نہیں ہو جو کہ گندم کے اندر ہوتی ہے, تو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ گندم جو ہے اپنے کمال تک پہنچا ہے. گندم کا دانہ اسی وقت کمال پر کہلائے گا کہ وہاں تک پہنچے جہاں کے لیے اس کو بنایا گیا تھا. آپ ایک سیب کی مثال لیں, آپ کس سیب کو کہیں گے کہ بہترین سیب ہے؟ جس کا سائز پرفیکٹ ہو, یعنی جس طرح سے آپ کی نظر میں انسان کو جو پسند آئے کہ ہاں یہ اچھا سائز ہے, اس کا جو ہے کلر بہت اچھا ہو, جو آنکھوں کے دیکھتے ہی جو ہے آپ کو کہے کہ بہت ہی اٹریکٹیو ہے, اس کی خوشبو بہت اچھی ہو, اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو. کیسا ٹیسٹ ہو جو کہ سیب سے آپ توقع, جس ٹیسٹ کی آپ کو سیب سے توقع ہے, اگر اس کے اندر انار کا ذائقہ آئے گا تو آپ کہیں گے تو سیب خراب ہو گیا ہے. کبھی بھی آپ یہ نہیں کہیں گے بہت اچھا سیب ہے, گرچہ اس کا ذائقہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. میں سیب سے توقع یہ رکھتا ہوں کہ اس کے اندر سیب کا بہترین ذائقہ ہو. اور اسی طرح سے کیا ہے, یہ تمام چیزیں پس جو ہیں وہ اتنا سخت نہ ہو کہ آپ اس کو چبا نہ سکیں, اتنا نرم ہی نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی نہیں, ایک اس طرح کی جو کیفیت والا سیب ہوگا کہیں گے ہاں یہ بہترین سیب ہے, اپنے کمال تک پہنچا ہے. دیکھیں انسان بھی باقی مخلوقات سے اس معاملے میں جدا نہیں ہے. کس انسان کو ہم کہیں گے اپنے کمال تک پہنچا ہے؟ جب وہ وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. اس کے اندر ہزاروں کمال ہوں, ہزاروں چیزیں ہوں, ٹھیک ہے, بہت قوی ہو, بہت اسٹرانگ ہو, اتنی اس کے انرجی ہو کہ جتنی فرض کریں آپ کہیں کہ مثلا ایروپلین کے اندر ہوتی ہے, لیکن آپ کہیں گے نہیں یہ نہیں ہے, میں اس انسان کو مجھ سے میں توقع ہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے ایک ایسا مخلوق ہو, اس انسان کو میں کامل نہیں کہوں گا. انسان وہ کامل ہوگا کہ جو اپنی فطرت کے مطابق ہو. خدا نے کس طرح سے بنایا انسان کو؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اس فطرت کے مطابق اگر انسان گرو کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے اور پھر اس کے اپنے کمال تک, اپنے نہایت تک پہنچتا ہے جیسا خدا نے چاہا تھا, جب وہ بن جاتا ہے تو ہم کہیں گے ہاں یہ انسان ہے کہ جو اپنے کمال تک پہنچا ہے, کیونکہ یہ وہ ہے جو اپنی فطرت کے مطابق ہے. بس جو قانون باقی مخلوقات کے اندر چلتا ہے وہ یہاں پہ آ کے بریک نہیں ہوتا. اب وہ کیا فطرت ہے؟ کل اس کی گفتگو اگر آپ دوبارہ سے ریکال کریں تو فطرت انسان کو کس چیز کی جانب دعوت دیتی ہے؟ سب سے پہلے اس کو خدا کی جانب, یعنی خدا کی معرفت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے, اس کی پہچان کرواتی ہے اور پھر اس کی جانب بلاتی ہے کہ آؤ جب تم نے خدا کو پہچان لیا تب اس کے سامنے جو ہے سر سجود ہو جاؤ اور اس کی پرستش کرو. اور انسان کو ہمیشہ جو ہے اس خدا کی جانب جانے کو کہتی ہے کہ تمہارا ہدف بالآخر کیا ہے, وہ خدا کی ذات ہے اور تمہیں بالآخر اسی کی جانب جانا. اسی چیز کو عرفا اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں, یعنی آیت قرآن کا اس طرح سے مطلب لیتے ہیں کہ انسان کو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے دوست سے, اپنے معشوق سے بچھڑا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ جلد از جلد جو ہے کہاں چلا جائے, اس اپنے معشوق سے جا کے مل جائے. یعنی خدا نے اس کے اندر ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ اسی کے دل کے اندر اس کا ایڈریس لکھ دیا ہے, چھپا دیا ہے. اب یہ چاہتا ہے انسان کہ اس ایڈریس کو دیکھے, اس میپ کو نکالے اور دوبارہ سے اپنے معشوق پہ تک جا کے اس کی رسائی حاصل کر سکے.
انا للہ و انا الیہ راجعون کو اسی طرح سے مانا کرتے ہیں کہ ہم آئے ہیں خدا سے اور ہم کو وہیں پہ دوبارہ جانا ہے. ہماری روح تڑپ رہی ہے اندر سے, اس کے اندر ایک پیاس ہے اور وہ پیاس نہیں بجھتی. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ کبھی بھی اس کے اندر ہمیشہ ایک تشنگی پائی جاتی ہے, ہمیشہ جو ہے کسی چیز کی تلاش میں ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, اور جب تک وہ خدا تک نہ پہنچ جائے وہ انسان کا سفر جو ہے وہ جاری رہتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان باقی چیزوں کو پا لیتا ہے جس کی بڑی آرزو کرتا تھا, تو جیسے ہی پا لیتا ہے وہیں پر اس کا وہ شوق جو ہے تقریباً ختم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں وصال جو ہے کیا ہے, عشق کا مدفن ہوتا ہے, عشق مجازی کا. البتہ جب انسان کو وصال ہو جاتا ہے, جب پا لیتا ہے اپنے محبوب کو, تو بس وہ دن ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کیفیت نہیں رہتی کہ جو پہلے تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے پیچھے میں تھا. کل بھی آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ عرفا کیا کہتے ہیں, عشق ایک طرح کا ہوتا ہے, دو طرح کے نہیں ہوتے. عشق مجازی نام کی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. عشق ہے تو حقیقی ہے. ہر انسان اس عاشق حقیقی معشوق حقیقی کے پیچھے ہے, فقط کیا کرتا ہے تدبیق کے اندر اشتباہ کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ چیز تھی کہ جس کو میں چاہتا تھا اپنی فطرتاً, جس کے اندر میری اندر سے جو آواز آ رہی تھی اور جو مجھے بلا رہی تھی, وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے بلا رہا تھا, لیکن جب وہاں پہنچتا تو کہتا ہے نہیں یہ نہیں تھا, اس کے اندر تو بڑے نقائص ہیں, میں تو ایک کمال مطلق کی جانب جانا چاہتا ہوں. وہ کمال مطلق ہے جو مجھے بلا رہا ہے. اور اسی لیے فرق کیا ہے خدا کی محبت میں اور باقی چیزوں کی محبت میں. آپ خدا سے جتنی بھی محبت کرتے چلے جائیں, جتنی بھی محبت کرتے چلے جائیں, کبھی بھی یہاں سے آپ کو جو ہے وہ آپ کو سکون ملے گا, لیکن آپ کی پیاس جو ہے کبھی ختم نہیں ہوگی, اور آپ جو ہے اور اسی میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے, آگے بڑھنا چاہیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ کمال نامتناہی ہے. وہ سفر کبھی ختم ہی نہیں ہوتا, اس کا کہیں پہ اینڈ آتا ہی نہیں. اس لیے سفر ہمیشہ کیا ہے انسان کا جاری رہے گا, جاری رہے گا, اس پہ کوئی اینڈ نہیں آنے والا. ایک درود بھیجے محمد علیہ محمد. بس اس فطرت انسانی کے ذریعے سے خدا نے اپنی پہچان کس طرح سے انسان کو کروائی ہے. کہا کہ ایک ذات ہے بلا کر, جب تمہارے دلوں کے اندر عشق ہے تو اس کا ایک معشوق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کل آپ کے سامنے بات پیش ہوئی کہ عشق بغیر معشوق کے کیا ہے, بےہودہ ہے, اور اس پورے نظام کائنات کے اندر بےہودگی اور لغو چیز نہیں پائی جاتی. جب عشق ہے تو ایک معشوق ہونا چاہیے, اور عشق کس چیز سے ہے, عشق کمال مطلق سے ہے. بس ایک ذات کو ہونا چاہیے اس کائنات کے اندر جو کمال مطلق ہو. بس انسان اس طرح سے جو ہے خدا نے اپنی پہچان اس کے ہر انسان کے دل میں کرا دی ہے. فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو اس سے ہٹ کے ہو. سارے انسانوں کے دلوں میں اس طرح سے پہچان ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ وہاں تک پہنچے. اللہ نور السماوات والارض. یہ اللہ نور السماوات والارض کیا ہے؟ یعنی ایک لائٹ ہے جو مثلا یہاں پہ جل رہی ہے, اور پوری جو ہے وہ کائنات کے اندر جو ہے وہ اس نے روشن کیا ہوا ہے. یہ ہے اللہ نور السماوات والارض. نہیں, نور کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں, جو چیز بھی عدم ہوتی ہے وہ کیا ہے, ایکول ہوتی ہے ظلمت کے. جو چیز نہیں ہے وہ کیا ہے, تاریکی ہے, سراسر ظلمت ہے سراسر. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے, ظلمت کے مقابلے میں کیا آتا ہے, نور. اس لیے خدا ہمیشہ عدم کے مقابلے میں جو وجود کو لے کے آتا ہے ہم کو کس چیز سے سمجھاتا ہے, ظلمات اور نور سے. بار بار قرآن میں ظلمات اور نور کی مثال آتی ہے کہ اگر تم خدا کو چھوڑ دو, خدا کو لے لو گے تو تم نے نور سے جو ہے تمسک کر لیا, نورانیت کے اندر آ گئے. اگر تم خدا کو چھوڑ دو گے تو کیا ہے, ظلمت کے اندر چلے جاؤ گے. خدا کیا کہتا ہے, اللہ کن کا ولی ہے, اللہ ولی الذین آمنوا. آیت جو ہے آیت الکرسی کے اس وقت میرے ذہن سے عجیب نکل گئی, اکثر نکل جاتی اس طرح کے موقع پہ تو خوب, لیکن وہاں پہ جو ہے صاف کیا بتایا گیا کہ اللہ کس کا ولی ہے, مومنین کا ولی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے, اور ان کے لیے ایک ایسا, ان کو کیا کرتا ہے, ظلمات سے نکال کے نور کی جانب لے کے آتا ہے. اور جو خدا کا انکار کرتے ہیں, جو خدا سے دور ہو جاتے ہیں, در حقیقت کیا ہے, اس وجود سے جب دور ہو جائیں گے تو کیا, وجود کے علاوہ جو کچھ بھی عدم ہی عدم ہے, اور عدم جو ہے وہ تاریکی کے کے ایکول ہے, ظلمت ہے. جب آپ وجود سے دور ہو جاؤ گے تو عدم میں چلے جاؤ گے. عدم کیا ہے, ظلمت ہے. بس ایمان جو ہے آپ کو وجود کی طرف لے کے آتا ہے. اللہ نور السماوات والارض, یعنی یہ نور, یعنی اس کائنات کا جو وجود ہے وہ خدا سے ہے. ہر چیز جو ہے وہ خدا سے ہے. اس چیز کو امام علیہ السلام دیکھیں کتنا پیارا جملہ ہے ان کا جو آپ نے اکثر سنا ہوگا, ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ. میں کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس کے کہ اس سے پہلے بھی خدا کو دیکھا, اس کے بعد بھی خدا کو دیکھا, اس کے ساتھ بھی خدا کو دیکھا. اصلاً اس شخص کی نگاہ کیا ہے,
اس کی نگاہ میں کچھ ہے، کوئی حقیقت ہے تو وہ خدا کی ذات ہے. اس کے علاوہ پھر باقی چیزیں کیا ہیں؟ آپ کہیں گے پھر یہ ساری چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ اسلام کی نظر میں تمام چیزوں کی حقیقت اس طرح سے ایک جیسے ایک چیز ہوتی ہے اور اس کا ایک سایہ ہوتا ہے. جو یہ بھی ایک بہت ہی ذہنوں کو نزدیک کرنے والی مثال ہے، ورنہ شاید ہماری حقیقت اس سے بھی کہیں کم ہے. ایک شے ہے، اس کا ایک سایہ ہوتا ہے. یہ سایہ ہوتا ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. ہوتا اسی شے کا سایہ ہے، لیکن عجیب ہے، اس کی اپنی کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی. اگر وہ نہ ہو تو یہ بھی نہ ہو، اور اگر وہ ہے تو یہ سایہ بھی ہے. لیکن ایسا ایک وجود ہے، ایک اتنا ضعیف وجود ہے کہ جسے آپ وجود کہہ بھی سکتے ہیں اور وجود کہہ بھی نہیں سکتے. اتنا ضعیف وجود ہے یہ سایہ کا. اگر میں کہنا چاہوں کہ وجود نہیں ہے تو بھی بات صحیح ہوگی، اور میں کہوں کہ بلا کر ایک چیز ہے تو اسے نظر آ رہی ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے عرفا اس کی مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں شے جو ہے، ہر شے کسے کہتے ہیں؟ چیز کو. دنیا میں ہر وہ چیز جسے ہم شے کہتے ہیں، وہ شے در حقیقت ایک ہی چیز پر صادق ہے. وہ کیا ہے؟ خدا کی ذات ہے. باقی کیا ہے؟ شے کہنے کے قابل نہیں ہے. اس کو کہنا چاہیے فے کسے کہتے ہیں؟ اسی سائے کو. ہمارا اور خدا کا رشتہ شے اور شے کا نہیں ہے. جب میں خدا سے دعا مانگوں تو خدا کبھی میرے ذہن میں یہ نہ ہے کہ میں ایک ذات ہوں، خدا بھی ایک ذات ہے اور میں اس سے کچھ طلب کر رہا ہوں. یہ شرک ہے کہ میں اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں کچھ سمجھوں. نہیں، میرا رشتہ خدا سے کیا ہونا چاہیے؟ ایک شے اور ایک فے کا رشتہ ہے. اگر اس کو ذہنوں کو سمجھانے کے لیے اتنا بھی بیان کیا جائے، ورنہ شاید اس سے بھی کم ہو. یہ ہے انسان اور خدا کا. اب یہ انسان جو ہے، جو اتنا ضعیف مخلوق ہے، بلکہ پوری کائنات اس طرح سے ہے، یہ انسان کو کیا ہے؟ ہمیشہ اس شے کی جانب اور اس نور کی جانب جانے کی اس کے اندر ایک تڑپ ہے، ایک لگاؤ ہے کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں. اگر میں وہاں پہنچ جاؤں تو کیا ہوگا؟ میرا کوئی وجود بن سکے گا. اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے. دیکھیں، ہمارے پاس کچھ حروف ہوتے ہیں. حروف کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ ہم سب کو گرامر میں پڑھایا جاتا ہے. ایک ناؤن ہوتا ہے، ایک ورب ہوتا ہے، اور ایک جو ورڈ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، خوب جیسے اس کو اردو میں اور عربی میں کہنا آسان ہے. ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، ایک حرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثال دوں میں کہوں کہ زید کراچی سے حیدرآباد گیا. ٹھیک ہے، زید کراچی سے حیدرآباد گیا. یہاں پر کیا ہے اس جملے میں؟ ایک زید ہے جو ایک انسان کے اوپر دلالت کرتا ہے. جب بھی جیسی میں زید کہتا ہوں، آپ زید کو پہچانتے ہیں کہ ہاں یہ شخص ہے. آپ کراچی کو بھی جانتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کراچی، آپ کے ذہن میں کراچی آ جاتا ہے. میں حیدرآباد کو بھی جانتا ہوں کہ اچھا حیدرآباد. گیا یعنی جانا. مجھے پتہ ہے جانا کسے کہتے ہیں، کہ یا تو پیدل چل کے گیا ہے، یا مثلاً گاڑی میں گیا ہے، ہوائی جہاز سے، کسی طرح سے گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو پہنچایا ہے. بس زید کراچی سے حیدرآباد گیا. اس سے بیچ میں کیا ہے؟ سے. اگر میں کہوں کہ میں سے کو باہر نکال دوں تب بھی مسئلہ خراب ہے. آپ کہیں کہ زید کراچی حیدرآباد، نہیں سمجھ میں آئے گا کہ زید کراچی حیدرآباد یعنی کیا. اگر میں کہوں کہ سے کو رکھوں لیکن زید کراچی حیدرآباد کو نکال دوں، فقط سے بیچ میں رہ جائے، میں کہوں سے، آپ کہیں گے یعنی کیا سے. انسان کا وجود دیکھیں، انسان کے وجود کو سمجھا رہا ہوں، بلکہ یوں کہنے جتنی بھی مخلوقات ہیں اس دنیا کے اندر ان کا وجود کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. سے یعنی کیا؟ کہیں گے نہیں سمجھ میں آیا. میں کہوں زید کراچی حیدرآباد یعنی کیا؟ کہیں گے نہیں سمجھ میں آیا. یہ سے کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر ایک معنی حرفی ہے کہ جو کب معنی پیدا کرتا ہے، جب یہ کراچی اور حیدرآباد کے بیچ میں آ جائے. اس کا وجود ہے لیکن اتنا ضعیف ہے کہ اس کا اپنا کوئی مستقل معنی نہیں ہے جب تک کہ اس کو کراچی اور حیدرآباد کے بیچ میں نہ لے آؤں. یہ کب وجود پیدا کرے گا؟ کب اس کے اندر ایک حقیقت پیدا ہوگی؟ جب میں اس کو ان دونوں کے بیچ میں لاؤں گا تو ان سے یہ مدد لیتے ہوئے اپنے اندر کوئی معنی پیدا کرے گا. مجھے سمجھ میں آئے گا کہ اس کا سفر کا آغاز کراچی سے ہوا اور اختتام جو ہے وہ حیدرآباد پہ ہوا. لیکن اگر میں جو ہے فقط سے کہوں تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. سے یعنی کیا سے؟ بس دیکھیں، اس کا وجود ہے لیکن کیا ہے؟ کسی پہ تکیہ کیے ہوئے ہے. جیسے یہ تکیہ جو ہے اس دیوار پہ تکیہ کیے ہوئے ہے. اگر اس دیوار کو میں گرا دوں تو اس کا پھر یہ وجود جو کہ کھڑا ہوا ہے، یہ کھڑا ہوا وجود باقی نہیں رہ سکتا. اس کا یہ کھڑا ہونا، اس کا پورا بھروسہ، اس کا جو ہے اس کا انحصار اس دیوار کے اوپر ہے.
اس کے قیام کا مطلب ہی اس وقت آتا ہے جب یہ دیوار ہو. اگر یہ دیوار نہ ہو تو اس کا قیام کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر یہ کراچی اور حیدرآباد کے الفاظ جو کہ اپنے اندر استقلال رکھتے ہیں یہ نہ ہو تو اس سے کا کوئی وجود بیکار ہے, لغو, اصل میں کوئی ہے ہی نہیں اس کا وجود. انسان بھی اس طرح کا ایک ضعیف مخلوق ہے. ضعیف کتنا کمزور ہے, دیکھیں کہ اس کا تمام تر وجود کس سے ہے؟ اس نور السماوات والارض سے ہے. اس کی حقیقت اسی پہ تکیہ کیے ہوئے ہے, اسی پہ بھروسہ کیے ہوئے ہے. اور میں کتنا غافل ہوں کہ کیا کرتا ہوں, جب خدا سے دعا کرتا ہوں تو کیا سمجھتا ہوں کہ ایک وہ ذات ہے, ایک میری ذات ہے, اور پھر خدا سے اس طرح سے معاملہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اے خدا میں نے 2 رکعت نماز تیری خاطر پڑھی, اب تو مجھے جنت میں وہ مقام عطا کرنا. اے خدا میں نے تیری خاطر یہ کیا, اے خدا میں نے تیری خاطر وہ کیا. اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں لے کے آتا ہوں. یہ وہ چیز ہے کہ جس سے, یہ وہ شرک ہے کہ جس سے مومنین کے ہیں بچے ہوئے نہیں ہیں. ہم لوگ بھی ان شرک میں مبتلا ہیں, لیکن انسان کو کیا کیا جا رہا ہے؟ بار بار دعوت دی جا رہی ہے, اے انسان اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر, ان ظلمتوں سے نکل کے باہر آ. خدا اتنا مہربان, اتنا رؤوف ہے. یعنی واقعاً خدا کی مہربانیت کو انسان کس کس زاویے سے دیکھے, کتنی بڑی انسان کی گستاخی ہے, کتنی بڑی گستاخی ہے. اگر ہم ہوتے تو کبھی اس کو نہ بخشتے کہ یہ انسان جو ہے جس کے اندر اتنا ضعیف ہے, اتنا فقر جس کے اندر پایا جاتا ہے, جس کا کچھ بھی اس کا اپنا نہیں ہے, اور کتنا گھمنڈ کر کے میرے سامنے آگے کھڑا ہوتا ہے, کس قدر بے ادبی ہے, لیکن وہ خدا کتنا رؤوف ہے. عجب. ان چیزوں پہ انسان غور کرے واقعاً, تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دعا کمیل کی کیا حیثیت اور دعا عرفہ کیا ہے, وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ کل اس موضوع پہ خدا نے توفیق دی تو کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا, اگرچہ میں جیسا ادنا طالب علم اور جس کا علم انتہائی ناقص ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر اصل نہیں ہے, وہ کیسے جو ہے عالم معارف کو جو ہے سمجھ سکتا ہے اور سمجھا سکتا ہے. فقط ان کلمات کو کہ جو امام کی زبان پر جاری ہوئے ہیں اس کو ایک دہرانے کی کوشش کریں گے, دیکھیں کہ ہم کیا اس سے جو ہے استمداد حاصل کر سکتے ہیں اور ہمارے وجود کے اندر کیا نور پیدا ہو سکتا ہے. جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ وہ جو حدیث ہے, من عرف نفسہ عرف ربہ, یعنی کیا, کس طرح سے انسان جب اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو اپنے رب کو پہچانتا ہے, یعنی کیا. انشاءاللہ کل اس مسئلے پہ کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. ایک آیت ہے جس کے اندر ارشاد ہوتا ہے قل اللہ ثم ذرہم, قل اللہ, کہہ دو خدا ہے, اللہ. جب تم نے اللہ کہا تو بس پھر چھوڑ دو سب کو. جب تم اس حقیقت تک پہنچ گئے پھر ذرہم, پھر کچھ بچا ہی نہیں, پھر تم کس کے پیچھے ہو. جب تم خدا تک پہنچ گئے, قل اللہ فذرہم. دیکھیں ہم لوگ کتنے واقعاً اس وادی کے اندر جو ہیں وہ اس دنیاوی وادی کے اندر سرگردہ ہیں کہ ہم مجھ جیسے انسان کو کبھی وقت نہیں ملتا کہ ان معارف پر غور کرے. قرآن کی کیسی آیات ہیں, کس طرح سے خدا نے ہم کو اپنی طرف بلایا ہے. قل اللہ فذرہم, جب کہہ دیا خدا تو اب کس چیز کے پیچھے, خدا کے علاوہ کیا بچ جاتا ہے اس کائنات کے اندر. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. کہا کہ ہم ان کو دکھا دیں گے آیات آفاقی بھی دکھا دیں گے, آیات انفسی بھی دکھا دیں گے, کہ جو انشاءاللہ کل کا موضوع ہے کہ آیات آفاقی اور آیات انفسی کیا ہوتی ہیں, ہم دکھا دیں گے. لیکن جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ تاکہ کیا ہو, اس کے نتیجے میں کیا ہو, تاکہ ان کو معلوم ہو جائے, واضح ہو جائے, حتی یتبین لہم کیا انہ الحق, کہ وہی حق ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ بھی ایک حق ہے, یہ معلوم ہو جائے کہ وہی حق ہے, اس کے علاوہ کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. یہاں تک انسان کو خدا لے کے جانا چاہتا ہے, انسان کو اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے. وہی جو پہلے دن اور دوسرے دن شاید آپ کی خدمت میں عرض ہوا, جب امام علیہ السلام نے نفس کے جو مراتب بیان کیے کہ انسان نباتی ہے, حیوانی ہے, ناطق ہے, قدسی ہے, یہ سب مراتب, کیا انسان کو وہاں تک لے جانے کی کوشش ہے کہ انسان آؤ اوپر آؤ اور اوپر آؤ, اور اس معشوق حقیقی کو پہچانو, اور پھر دیکھو تمہارے سامنے دنیا کیا رنگ میں آتی ہے, اور پھر دیکھو کیا تبدیلی تمہارے اندر واقع ہوتی ہے. اور پھر دیکھو کہ اگر تم کو لوگ دیوانہ نہ کہیں, جو وہی آپ سے کل بھی عرض کیا تھا, پرسوں بھی عرض کیا تھا, کہ وہ خطبہ حمام کے اندر جب امام کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو سمجھتے ہیں دیوانے ہیں, لیکن انہیں کیا پتا دیوانے وہ لوگ ہیں جو اس حقیقت تک نہیں پہنچے. یہ شخص جو خدا کو پا چکا ہے, اب اتنا مست ہو چکا ہے اس ذات کے اندر
اتنا محو ہو چکا ہے ذات کے اندر کہ لوگ سمجھتے دیوانہ ہو گیا ہے. دیوانے تم ہو جو اس دنیا کے پیچھے ہو. یہ شخص دیوانہ نہیں ہے, انتہائی عاقل انسان ہے, اس کی عقل کمال تک پہنچ چکی ہے. بس انسان کامل کا یہ وہ کانسیپٹ ہے جو اسلام ہم کو دیتا ہے. دیکھیں زمین کا کتنا فرق ہے, کتنا فرق ہے اس مکتب الہی کے اندر اور ان مکاتب کے اندر جو کہ دور ہیں, گمراہ ہو چکے ہیں. وہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکیں گے. جو خالق ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اپنی مخلوق کو پہچانتا ہے. اس کے علاوہ لاکھ لوگ جو ہیں وہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم, دیکھیں اس کی مثال ایک واضح سی مثال ہے اور یہیں پر اپنی بات کو اختتام کروں کہ آپ جب کوئی چیز خریدتے ہیں, کوئی الیکٹرانک آئٹم خریدتے ہیں, پہلے بھی شاید عرض کیا, اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ اس چیز کو اگر اس طرح سے استعمال کرو گے تو اس کی لائف بھی زیادہ ہوگی, اس کے اندر دیر پائی ہوگی, صحیح سے چلے گی, سب کچھ ہوگا. اگر میں اس کمپنی کے مینول کو چھوڑ کر ایک اور مینول کو لے لوں اور اس سے اس کو آپریٹ کرنے کی کوشش کروں تو اس میں خرابی پیدا ہو جائے گی. اگر خرابی نہیں بھی ہوئی تو کیا ہوگا, اس کی اگر 10 سالہ گارنٹی تھی تو وہ 2 سال میں تک اس کی عمر ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے اس کو بنایا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیسے چلے گی. ہم کیوں دوسرے مکاتب کے پیچھے جائیں؟ کیوں ہم سیکولرزم کے نعرے کو قبول کریں؟ ہم قبول کرتے نہ کرتے ہوئے قبول کر چکے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر. ہمارے دین جو ہے ہمارے زندگی سے اس وقت جدا ہو چکا ہے. ہمارے اسکولوں میں ایک اسلامیات کا پیریڈ ہوتا ہے اور باقی پیریڈز ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کس قسم کی تفکیک ہے؟ یہ تفکیک وہاں سے آئی ہے, یہ غرب سے آئی ہے, ورنہ اسلام میں اس طرح کی تفکیک نہیں ہے. اسلام کے اندر فزکس بھی آپ کو وہ اسی طرح سے خدا تک پہنچائے گی جس طرح اسلامیت پہنچائے گا. کیمسٹری بھی اسی طرح سے خدا تک پہنچائے گی جس طرح اسلامیت پہنچائے گا. اس میں تفکیک کیوں کرتے ہیں؟ لیکن اس کام کے لیے محنت کی ضرورت ہے. اس طرح سے ہماری کورس بکس کو ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز سے جو ہے خدا کا رنگ نظر آئے, نہ فقط اسلامیات کا پیریڈ جس کو رہبر معظم بارہا اپنی تقاریر میں کہتے رہے کہ یونیورسٹی اسلامی انقلاب جب آیا تھا تو ان کا نعرہ کیا تھا کہ ہم کو پورے معاشرے کو اسلامی کرنا ہے, ہماری یونیورسٹیز بھی اسلامی ہونی چاہیے. آگے جوادی شاید اکثر کہا کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کا اسلامی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر آپ ایک نماز خانہ بنا دیں. یہ نہیں ہے اسلامی. اسلامی ہونا وہی ہے کہ ہر سبجیکٹ, ہر جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس طرح سے ہو کہ آپ کو خدا تک لے جائے, آپ کی معرفت میں اضافہ ہو. یہ ہے اسلامی سبجیکٹ, یہ ہے اسلامی یونیورسٹی. کتنا دور ہیں ہم اس اسلامی مکتب سے اور اسلام جس طرح سے ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے. لیکن اے عزیزداروں, جو لوگ اس مکتب کے صحیح معنوں میں جنہوں نے تربیت حاصل کی, ان کو دیکھیں ان کی زندگیاں کیسی ہیں. اگر ہم ان کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیں تو کیا ہے ہمارے سامنے بہترین مثال؟ یہی عاشورہ کی مثال ہے, یہی کربلا کی مثال ہے, جہاں پر ہم کو اسلام مجسم طور پر نظر آتا ہے, واضح طور پر نظر آتا ہے. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ کس طرح کوئی انسان جو ہے اپنے رب کے اندر محو ہو چکا ہے تو آؤ دیکھو, کربلا والوں کو دیکھو. یہاں پر آپ کو ان کی عظمت سمجھ میں آئے گی, ان کا مقام سمجھ میں آئے گا کہ کس بصیرت کے وہ لیول پہ موجود ہیں. جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر دل و جان سے کیا ہوتا ہے, ہمارا دل چاہتا ہے کہ سلام کریں اپنے امام کو, ان کے اصحاب کو, ان کی اولاد کو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. خدایا کتنے ہی ایسے واقعات ہیں, کتنے ہی ایسے مراحل ہیں اس کربلا کے واقعے کے اندر کہ جہاں پر ہم کو حقیقی عشق دیکھنے کو ملتا ہے. ایک عاشق کی تڑپ نظر آتی ہے اپنے معشوق کی حقیقی کے سامنے, اور ہمیں ان مناظر کو دیکھنے کے بعد اپنی زندگیاں کتنی پست نظر آتی ہیں کہ ہم کتنا دور ہیں ان ہستیوں سے. عزیزان محترم, اس واقعے کے اندر کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو ایک ایسی مرحلے پہ فائز ہیں, عشق کے ایسے مرحلے پہ فائز ہیں, خدا کے اندر اس طرح سے محو ہے کہ اس کے سامنے ان کی کوئی اور محبت ان کے آڑے نہیں آتی, گرچہ وہ محبت کتنی ہی زیادہ شدید کیوں نہ ہو. ایک بہن ہے, ایک بھائی ہے اس واقعے کے اندر, حسین جیسا بھائی اور زینب جیسی بہن. شدید محبت ہے ان کو ایک دوسرے سے, البتہ ان کی محبت بھی وہ انسانی
جذبات والی محبت نہیں ہے، الہی محبت ہے. ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے کہ ایک دوسرے کو خدا کا ولی سمجھتے ہیں. یہ ایک ولی کی ایک دوسرے ولی خدا سے محبت ہے. بچپنے سے یہ محبت کا یہ عالم ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دن بھی آتا ہے کہ 8 ذی الحج کا جب آتی ہے اور امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ تمام بنی ہاشم کو لے کے چلتے ہیں تو 2 بچوں کو مکہ ہی میں چھوڑ دیتے ہیں. 2 بچے ہیں کہ جن کو مکہ میں چھوڑ دیا جاتا ہے. اور یہ عجیب ہے، یہ کس کے بچے ہیں؟ سب کے بچوں کو لے جایا جا رہا ہے. حسین اپنے بچوں کو بھی لے گئے ہیں، مسلم نے عقیل کے بچوں کو بھی لے گئے ہیں، عباس کے بچوں کو بھی لے گئے ہیں، حسن کے بچے کو بھی لے گئے ہیں، سب کو لے جایا جا رہا ہے. لیکن 2 ایسے بچے ہیں، 2 ایسے شہزادے ہیں کہ جن کو چھوڑ کے جایا جا رہا ہے. وہ زینب کے شہزادے ہیں، اون محمد. یہ 2 بھائی ہیں کہ عجیب ہے، امام حسین علیہ السلام ان کو نہیں لے جانا چاہتے. کہتے ہیں بیٹا تمہارا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور تقریباً نابینا ہے، تمہارے باپ کو تمہاری ضرورت ہے، بہتر ہے کہ تم یہیں پر رہ کے ان کی خدمت کرو. لیکن اطاعت امام کا کیا مرحلہ ہے. یہ بچے امام سے یہ نہیں کہتے کہ کیوں جو ہے باقی لوگوں کو تو جو ہے اس شرف سے نوازا جا رہا ہے کہ وہ آپ پر اپنی جانوں کو قربان کریں، لیکن ہمیں اس فیض سے محروم رکھا جا رہا ہے. جب امام نے کہا تو پھر چپ ہیں، قبول کرتے ہیں. یہ ہے وہ اطاعت کا مرحلہ. لیکن بالآخر جب یہ قافلہ چلا جاتا ہے 8 ذی الحج کو مکہ سے تو ان کا دل بھی جو ہے اس قافلے کے ساتھ رواں دوا ہے. اب ان کا دل مکے میں نہیں ہے، ان کا دل مسلسل اس کاروان کے ساتھ ہے. یہاں تک کہ 12 ذی الحج آتی ہے، ایک جگہ پہ کاروان جو امام حسین کا چلا جا رہا ہے، ایک جگہ امام حسین علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ رک جاؤ. دیکھا کہ دور سے کچھ غبار اٹھ رہا ہے. جب وہ نزدیک آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کون آیا ہے. عبداللہ آئے ہیں، عبداللہ ابن جعفر طیار آئے ہیں. اور اکیلے نہیں آئے، اپنے ساتھ 2 بچوں کو بھی لے کر آئے ہیں. ایک ہاتھ میں شاید اون کا ہاتھ ہوگا، ایک میں محمد کا. ان کو لے کے آتے ہیں. شاید بی بی زینب کے دل میں گزرا ہوگا کہ کہیں مجھے تو واپس لے جانے نہیں آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عبداللہ مجھے بھی واپس لے جائیں. جب یہ خیال دل میں آتا ہے تو عبداللہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، نہ فقط میں تمہیں واپس لینے نہیں آیا بلکہ میں چاہتا ہوں میرے یہ 2 بچے حسین پر اپنی جانوں کو قربان کر دے. میں خود تو حسین پر اس ناتوانی کی حالت میں قربان نہیں ہو سکتا. اے کاش مجھ میں اتنی توانائی ہوتی کہ میں خود جہاد پر جاتا، لیکن اب جب کہ میں کام نہیں کر سکتا تو میں حسین کی جان کا صدقہ بنا کر ان 2 بچوں کو لایا. ان کو بھی دیکھو، جب امام پر کڑا وقت آئے تو ان کو قربان کر دینا. یہ وہ وقت تھا کہ جب آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ زینب کا دل کتنا خوش ہو چکا تھا، کتنا خوش تھی کہ سبحان اللہ، جو میری آرزو تھی کہ میرے بچے بھی حسین پر قربان ہو جائے، آج خدا نے وہ آرزو قبول کر لی. خوش ہو جاتے ہیں، قافلہ چلتا ہے، سب خوش ہیں کہ بالآخر اون محمد جو کہ جدا ہو گئے تھے آج وہ بھی اس قافلے کے اندر پیوست ہو چکے ہیں. یہ قافلہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ شب عاشور آتی ہے. جب شب عاشور چراغوں کو گل کر دیا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام اجازت دیتے ہیں کہ جس کا دل چاہے وہ جا سکتا ہے. میں نے تم لوگوں کی وفاداری کو آزما لیا، اب تم جہاں جانا چاہ سکتے ہو، بلکہ اگر چاہو تو میرے اہل بیت میں سے بھی ایک کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ. یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، حسین کے خون کے پیاسے ہیں، ان کا تم سے کوئی مطلب نہیں. یہاں پر اصحاب کے خون جوش مارتا ہے، یہاں پہ بنی ہاشم سے رہا نہیں جاتا. ایک کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں. سب کے دل میں گویا ایک آگ لگ چکی ہے. عباس ابن ابی طالب اٹھتے ہیں، مسلم کی اولاد اٹھتی ہیں، قاسم اٹھتے ہیں، سب لوگ اٹھتے ہیں، اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں. یہ رات بھی گزر جاتی ہے. جب دن آتا ہے اصحاب ایک کر کے چلے جاتے ہیں، حسین تنہا سے تنہا ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب سارے اصحاب شہید ہو جاتے ہیں اب یہ بنی ہاشم ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ گلے میں ڈال کے رونا شروع کرتے ہیں کہ امام ہمارا کتنا تنہا رہ گیا. یہاں پر باری آتی ہے کہ اب بنی ہاشم بھی اپنی جانوں کو قربان کریں.
گرچہ بنی ہاشم نے چاہا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ امام پہ اپنی جانوں کو قربان کریں، لیکن اصحاب اس بات کی اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں آپ پر ایک آج بھی نہیں آنے دیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ پہلے اصحاب جاتے ہیں، بعد میں بنی ہاشم کی نوبت آتی ہے۔ بنی ہاشم میں بھی لوگ جانے لگتے ہیں، سب سے پہلے علی اکبر ہیں جو کہ قربانی دیتے ہیں، حسین سب سے پہلے خدا کی راہ میں اپنے بیٹے کی قربانی دیتا ہے، قاسم بھی چلے جاتے ہیں، عباس کے بیٹے بھی جاتے ہیں۔ اب بالآخر یہ اون محمد ہے کہ جن کے اندر یہ تڑپ ہے، یہ تمنا ہے کہ کب وقت آئے گا کہ ہم بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جا ملیں، اس راہ میں جو ہے قربانی پیش کریں۔ محمد آتے ہیں، جو چھوٹا بھائی ہے، پہلے اپنے چچا کے پاس آتا، اپنے ماموں کے پاس آ کے اذن جہاد طلب کرتے ہیں کہ اے امام اب وقت آ گیا ہے، مجھے بھی اجازت دیں۔ امام دیکھتے ہیں اوپر سے نیچے تک محمد کی جانب، کہتے ہیں میں تمہیں کس طرح سے اجازت دوں، تمہارے بعد تمہاری ماں کس طرح سے برداشت کر سکے گی۔ بہت گریہ کرتے ہیں، امام سے اذن طلب کرتے ہیں، بالآخر امام سکوت اختیار کرتے ہیں۔ امام سے شاید یہ نہ کہا گیا، کس طرح اپنی زبان سے اجازت دے، خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ خاموشی ان کی اجازت کے مترادف ہے۔ محمد تیزی سے میدان کی جانب آتے ہیں، وہاں پر بہت سارے دشمنوں کو جب نیست و نابود کرتے ہیں، بالآخر دائرہ تنگ ہوتا ہے، تیروں کی ایک بارش ہوتی ہے اور محمد بالآخر زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر آتے ہیں۔ یہاں پر محمد کا زمین پر آ کر اپنے ماموں کو خطاب کرنا تھا، یا ابا عبداللہ، وہاں پر امام علیہ السلام محمد کے سرہانے پہنچتے ہیں، ایک تبسم فرماتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ میرا امام میرے سرہانے آیا ہے۔ یہاں پر جب اون دیکھتے ہیں کہ اب میرا چھوٹا بھائی امام پر قربان ہو چکا، اب آتے ہیں فوراً اپنی والد گرامی کے پاس کہ مجھے بھی اذن جہاد دیں۔ یہ بھی زینب تو پہلے سے ہی تیار ہے، پہلے سے ہی اجازت دے چکی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں دیکھو اب تمہارا بھائی بھی جو ہے اس راہ میں قربان ہو گیا، اب تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے، میں کیسے تم کو اس بات کی اجازت دے دوں؟ کہتے نہیں، میری ماں تو پہلے ہی اجازت دے چکی ہے، بس آپ مجھے اجازت دیں، مجھ سے زیادہ نہیں رہا جاتا۔ امام دوبارہ سکوت اختیار کرتے ہیں، اپنی زبان پہ کچھ جاری نہیں کرتے، دوبارہ سے اون جاتے ہیں میدان میں، پہلے اپنے بھائی کے قاتل سے بدلہ لیتے ہیں، اس کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ بالآخر وہ وقت آتا ہے کہ جب خود بھی گھر جاتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، اور امام علیہ السلام دوبارہ اس بیٹے کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ بیٹا جس کو اپنے بیٹوں سے زیادہ شاید پسند کرتے ہیں، زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ محمد کے پاس، اون کے پاس بھی آتے ہیں، ان کے سرانے آتے ہیں۔ بالآخر جب یہ دو لاشوں کا خیموں میں لے جانے کا وقت آتا ہے تو ان کو خیموں میں لے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک عجیب بات ہے، زینب ہر لاشے پہ شاید باہر آئی استقبال کرنے کے لیے، لیکن یہ دو لاشیں تھے کہ زینب نے خیموں سے باہر نکلنا شاید گوارا نہ کیا، شاید یہ سوچا ہو کہ اگر حسین کی نظر میری مجھ پر پڑ گئی تو وہ شرمندہ ہو جائیں گے، اس لیے اپنے خیمے ہی میں بیٹھی رہی۔ وعلی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، خدایا ہمیں ان دو بزرگوار ہستیوں اون محمد کی طرح اپنا سب کچھ اس راستے میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمیں توفیق عطا فرما کہ اپنے رب کو اچھی طرح پہچان سکیں، اس کی بہترین طریقے سے جو عبادت کا حق ہے وہ ادا کر سکیں، اس راستے میں کچھ نہ ہو تو کم از کم کوشش کر سکیں، اپنا ہدف بالآخر اس ہدف کو قرار دیں کہ جو خدا نے ہمارے لیے قرار دیا ہے۔ خدایا امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے جلد از جلد اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اس ظہور کا زمینہ فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔